صفوی سلطنت 1501 سے لے کر 1736 تک، دارالحکومت اصفہان، رقبہ تقریباً 28,50,000 مربع کلومیٹر۔ صفوی خاندان ایران کے اہم ترین حکمران خاندانوں میں سے ایک تھا۔ انہوں نے فارس پر مسلمانوں کی فتح کے بعد سے ایک عظیم ترین فارسی سلطنت پر حکومت کی۔ صفوی خاندان کی بنیاد 1501 میں شاہ اسماعیل نے رکھی تھی۔ شیعہ اسلام ان کا سرکاری مذہب تھا۔ نمبر 4، مغل سلطنت۔ 1526 سے لے کر 1857 تک یہ سلطنت قائم رہی۔ اس کا دارالحکومت دہلی تھا۔ آبادی تقریباً 150 سے 110 ملین کے درمیان، رقبہ تقریباً 32 لاکھ مربع کلومیٹر۔ مغل تیمور کے گھر کی اولاد تھے۔ 1526 میں وسطی ایشیا سے بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس نے پانی پت کی جنگ میں سلطنت دہلی کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دی اور مغل سلطنت قائم کی۔ سلطنت انتہائی خوشحال اور امیر تھی۔ مغلوں کے دور حکومت میں ہندوستان نے بہت زیادہ ثقافتی اور اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ مذہبی ہم آہنگی کا بھی لطف اٹھایا۔ شاہ جہاں کے دور حکومت میں مغل اپنے عروج کو پہنچ گئے۔ اسے عمارتوں اور فن تعمیر میں گہری دلچسپی تھی۔ اس نے اپنی پیاری بیوی کے لیے تاج محل بھی بنوایا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغلیہ سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ وہ ایک گہرے مذہبی شخص تھے اور کہا جاتا تھا کہ اس نے پورا قرآن پاک دوبارہ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا۔ اس نے مرہٹوں کے خلاف جنگیں کی اور دکن کا علاقہ فتح کیا۔ اس کی موت کے بعد سلطنت بتدریج زوال پذیر ہوئی۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب۔ اورنگزیب کے بعد آنے والے مغل حکمران انتہائی نااہل ہو گئے تھے۔ وہ انتظامیہ کے بجائے شراب پینے، موسیقی اور شاعری میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ فارس کے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے مغل فوج کی کمزوری کو بے نقاب کر دیا۔ دونوں نے دہلی کو لوٹا اور توڑ پھوڑ کی۔ مغل فوج انگریزوں کی انتہائی منظم اور تربیت یافتہ فوج کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب کے دور میں دکن میں طویل جنگوں نے خزانے کو تباہ کر دیا تھا۔ مغلوں کے پاس کوئی بحریہ نہیں تھی، اس لیے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بحرہ ہند میں اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ نمبر 3 پر ہے اموی خلافت۔ 661 سے لے کر 750 تک یہ سلطنت قائم رہی۔ دارالحکومت دمشق، آبادی تقریباً 6 کروڑ 20 لاکھ، رقبہ 1 کروڑ 50 لاکھ مربع کلومیٹر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد خلافت راشدہ کی مسلم سلطنت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اقتدار کی کشمکش میں آ گئی، لیکن بالآخر سلطنت کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو کر اموی خلافت کا آغاز کیا۔ انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی عرب مسلم ریاست قائم کی۔ 712 میں ایک بہادر جنرل طارق ابن زیاد نے خلافت کے لیے اسپین پر قبضہ کر لیا۔ وہ اگلے 300 سال تک اسپین پر حکومت کرتے رہے۔ ان کی خلافت کو عباسیوں نے غضب کی جنگ میں شکست کے بعد ختم کر دیا تھا۔ نمبر 2 پر ہے خلافت عباسی۔ 750 سے لے کر 1258 تک یہ خلافت قائم رہی۔ دارالحکومت بغداد، آبادی تقریباً 5 کروڑ کے قریب، رقبہ 1 کروڑ مربع کلومیٹر۔ عباسی 4 اسلامی خلافتوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ بعض اوقات عباسی اور اموی خلافت کو اجتماعی طور پر عرب مسلم سلطنت کہا جاتا ہے، لیکن وہ 2 مختلف خاندان تھے۔ عباسیوں کے دور کو سائنس، ادب، طب اور فلسفہ میں ترقی کی وجہ سے اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ خلافت کو بالآخر اس وقت ختم کر دیا گیا جب 1258 میں ہلاک خان کے ماتحت منگولوں نے بغداد پر قبضہ کر کے اسے برطرف کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ دجلہ اور فرات کے پانی بغداد کی وسیع کتب خانوں کی ان گنت قیمتی کتابوں کی سیاہی سے کئی دنوں تک سیاہ ہوتے رہے، جو دریاؤں میں بہہ گئے اور منگول حملے کے وقت ذبح ہونے والے علماء کے خون سے سرخ ہو گئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی بہت سی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ نمبر 1 پر ہے سلطنت عثمانیہ۔ 1299 سے لے کر 1922 تک یہ خلافت قائم رہی۔ اس کا دارالحکومت استنبول، آبادی تقریباً 3 کروڑ 53 لاکھ کے قریب تھی، رقبہ تقریباً 52 لاکھ مربع کلومیٹر۔ سلطنت عثمانیہ کو بلا شبہ اب تک کی سب سے طاقتور مسلم سلطنت کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تقریباً 700 سال تک دنیا کے چہرے پر قائم رہی۔ یہ سلطنت تاریخ کی سب سے بڑی اور طویل ترین حکمرانی والی سلطنت تھی۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے درمیان سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے طاقتور ریاست بن گئی۔ پہلے عثمانی ترک فوجی تھے جنہیں غازی کہا جاتا تھا۔ وہ منگولوں سے بچنے کے لیے دوسرے ترکوں کے ساتھ اناطولیہ آئے تھے۔ 1200 کے اواخر میں عثمان نامی ایک غازی لیڈر کو بازنطینیوں سے لڑنے میں بڑی کامیابیاں ملی۔ اس قبیلے کے افراد عثمانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1300 کے دوران عثمانیوں نے اناطولیہ کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور یورپ میں چلے گئے۔ انہوں نے نیکوپولس کی جنگ میں صلیبی جنگوں کو شکست دی
عثمانی سلطنت کو ایک عارضی بحران کا سامنا بھی کرنا پڑا جب تیمور نے 1402 میں اس پر حملہ کیا اور انقرہ کی جنگ میں عثمانیوں کو شکست دی۔ سلطنت بحال ہوئی اور مراد دوئم نے اقتدار سنبھالا اور اس کے ساتھ ہی توسیع کا دور شروع ہوا۔ 1444 میں مراد کی فوج نے وارنا کی جنگ میں آخری صلیبی جنگوں کو شکست دی۔ 1453 میں سلطان محمد مراد کے جانشین نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا اور 1453 میں اس کا نام استنبول رکھ دیا اور اسے دارالحکومت بنا دیا گیا۔ سلطان سلیم اول 1512 سے لے کر 1520 تک کالدیران کی جنگ میں صفوی فارس کے شاہ اسماعیل کو شکست دے کر سلطنت کی مشرقی اور جنوبی سرحدوں کو ڈرامائی طور پر وسیع کیا۔ سلیم اول نے مصر میں عثمانی حکومت قائم کی۔ سب سے بڑا عثمانی سلطان سلیمان تھا جس نے 1520 سے 1566 تک حکومت کی۔ اس نے عثمانیوں کو اقتدار کی چوٹی پر پہنچایا اور سلطنت کو خوشحالی کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس نے 1526 میں ہنگری کو بھی فتح کیا اور 3 سال بعد ویانا شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے بڑی توپوں اور بارود کی مدد سے روڈز اور بلغراد کے مضبوط قلعوں کو فتح کیا۔ اس نے صفویوں کے ساتھ اپنی لڑائی میں مشرق وسطیٰ کے بیشتر حصوں اور شمالی افریقہ کے بڑے حصے کو الجزائر تک اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے دور حکومت میں عثمانی بحری بیڑے نے بحیرہ روم سے بحیرہ احمر اور خلیج فارس تک سمندروں پر قبضہ حاصل کیا۔ اس کی موت کے بعد سست زوال کا دور شروع ہو گیا۔ 1683 میں ویانا کی جنگ نے یورپ میں عثمانی توسیع کے خاتمے کی نشاندہی کی۔ 1683 سے 1827 کے دوران سلطنت عثمانیہ خطرات سے دوچار رہی۔ آسٹریا کی سلطنت کے ساتھ ساتھ ایک نئے مخالف ابھرتی ہوئی روسی سلطنت کی طرف سے پیش کیے گئے یہ جمود کا دور تھا۔ 1828 سے 1908 کے دوران سلطنت کو غیر ملکی حملے اور قبضے کے خلاف اپنے دفاع میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطنت نے اپنے طور پر تنازعات میں داخل ہونا چھوڑ دیا اور یورپی ممالک کے ساتھ اتحاد قائم کرنا شروع کر دیا۔ یہ 1923 میں جمہوریہ ترکی کے حوالے کرنے کے بعد ختم ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے اسباب۔ صنعتی انقلاب کے دوران یورپیوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کی جبکہ عثمانی جمود کی حالت میں رہے۔ یورپیوں نے ہندوستان کے ساتھ تجارت کے لیے ایک سمندری راستہ تلاش کر لیا تھا جبکہ پہلے انہیں سلطنت سے گزر کر تاوان ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد عثمانی سلطان کمزور اور نااہل ہو گئے، کرپشن عام ہو گئی اور سلطنت قابو میں نہیں رہی۔ ٹی ای لارنس اور شاہ فیصل کی قیادت میں برطانیہ کی مکمل حمایت کے ساتھ عرب بغاوت نے پہلی جنگ عظیم کے آخری مرحلے کے دوران عرب اور حجاز میں عثمانی پوزیشن کو اور کمزور کر دیا۔ صلح کے بعد بھی یہ مصطفی کمال اتا ترک کی غداری تھی جس نے آخر کار خلافت کا خاتمہ کیا۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بھی مسلم سلطنت دوبارہ عروج پر آئے گی؟ تو مستقبل قریب میں ایسا بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا۔